اہم گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی ہاں، میری مراد آسما تنویر رندھاوا صاحبہ سے ہے جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اچیومنٹ ہیں جو کہ ان کی لائف کے اندر موجود ہیں. فرسٹ ریلوے لیگل ایڈوائزر اگر ہم آل اوور دا پاکستان کے ہیں، انہوں نے یہ جو ہے وہ انیشیٹو لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی بات ہو، خواتین کے حقوق کی بات ہو، مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کے بہت سارے کیسز انہوں نے لڑے، اور بہت اہم کیسز تھے جن میں انہوں نے جو دوسرے اپنے وکیل ہیں ان کو شکست بھی دی، حقوق کے ساتھ جو ان کے کھڑے رہے اور فری آف کاسٹ کام کیا. یہی نہیں بلکہ ہائی کورٹ ہو، فیصلہ کورٹ ہو، ان تمام کورٹس کے اندر اس چیز کو بھی ثابت کیا انہوں نے کہ ایک خاتون بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہے. جتنا ایک مرد وکیل حیثیت رکھتا ہے کورٹ کے اندر، خاتون وکیل بھی رکھتی ہے، اور اگر اس کے دلائل اس سے اچھے ہیں تو وہ کیس کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں. پراپرٹی کے معاملات ہوں، ٹیکسز کے معاملات ہوں، بہت سارے جو معاملات ہیں وہ یہ ہینڈل کرتی ہیں، اور بڑے ڈومیننٹ طریقے کے ساتھ کورٹ میں یہ نظر آتی ہیں. آپ کو بڑی دلیر اور ہمت والی خاتون ہیں. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آسما تنویر رندھاوا صاحبہ سے. میڈم ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر، اور آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا، کیونکہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم تھا، تو آپ کی رہنمائی اس میں لازمی طور پہ درکار تھی ہمیں. تو میڈم سب سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، چائلڈ ابیوز کے حوالے سے، ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ڈسکس جو ہے وہ میڈم کے ساتھ کی جا رہی تھی، کیونکہ سائیکولوجیکل افیکٹس اس کے کیا ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے سائیکولوجیکل افیکٹ دونوں گھروں پہ کیا آتے ہیں، بچے کے اوپر سائیکولوجیکل افیکٹ کیا آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے، چاہے وہ ورکنگ چائلڈس ہوں یا اس کے علاوہ گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کا ہمارے معاشرے پہ ایک جنرل پرسپیکٹو آپ دیں کہ کیا افیکٹ آتا ہے. اس کا آبویسلی یہی ہے کہ بہت برے اثرات ہوتے ہیں، اور میڈم بہتر سمجھتی ہیں نفسیات کو، لیکن جتنا میں نے آبزرو کیا کیسز میں، اس میں میری آبزرویشن میں یہ ہے، اور نئی ریسرچ بھی یہی ہے، کہ بجائے اس کے کہ دو لڑتے جھگڑتے والدین کے ساتھ بچے رہیں اور مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں، اس سے بہتر ہے کہ کسی ایک پیرنٹ کے پاس سیکیور طریقے سے ان کی پرورش ہو. اور اب تو سپریم کورٹ نے بھی اس سلسلے میں باقاعدہ ایک شیڈیول ملاقات کا جاری کر دیا. چھٹیوں کے اوپر بچے کس صورت میں جائیں گے فادر کو ملنے یا مدر کو. پھر ڈیورسڈ پیرنٹ کے اپنے ایک رائٹس ہوتے ہیں، اس میں پھر ایک طریقہ آگے چلتا ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اور بچے بہرحال وکٹم رہتے ہیں. میڈم یہ جو بچوں کے ساتھ تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، ہاں جی، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ قانون کیا کہتا ہے کہ کیا سزا دینی چاہیے ان لوگوں کو اور کس کے تحت دینی چاہیے؟ آپ تھوڑا سا بریفلی اس کے. ہاں جی، اس میں ہر ایک تو مقدمے کے اپنے حالات و واقعات ہوتے ہیں. فزیکل وائلنس بچہ ہو بوڑھا ہو کسی بھی طور پر پرمیٹڈ نہیں ہے، لیکن جوونائلز 18 سال سے جو کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم لیگل ٹرمینالوجی میں جوونائلز کہتے ہیں. ان کے لیے تو بالکل، اگر وہ جرائم میں ملوث بھی ہوں تو بھی ان کے لیے تو ایک پیٹرن علیحدہ ہے، کورٹس علیحدہ ہے، جیل علیحدہ، پروٹیکشن بیوروز علیحدہ ہے، پھر اس کے بعد ان کا ٹرائل بالکل سے علیحدہ ہے. ان کو ان کی ایج کا بھی ایج دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ان کے معاملات کو بھی دیکھا جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ تو بذات خود، میں سمجھتی ہوں کہ اگر بچہ ڈائریکٹلی اگر یہ بھی ہو کہ اس نے کوئی کسی افینس میں انوالو ہے تو بھی وہ وکٹم ہوتا ہے. کسی نہ کسی نے اس کو مینٹلی سائیکولوجیکلی استعمال کیا ہوتا ہے ٹول کے طور پر، بہلاوے میں لے آتے ہیں. بالکل. اور ڈائیورسڈ پیرنٹس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جس فریق کو موقع ملتا ہے، وہ بہت کم پیرنٹس ہوتے ہیں جو اتنے میچور ہوتے ہیں کہ اس بات کو سمجھیں کہ انہیں ٹول نہ بنائے. لیکن وہ اپنی جو گرج ہولڈ کرتے ہیں پیرنٹس اگینسٹ دیئر پارٹنر، تو وہ پھر وہ اس میں وہ ان کی لائف میزریبل کر دیتے ہیں. بچوں کی ان سے جاسوسی بھی کراتے ہیں. پھر جو اگر وہ سٹیپ پیرنٹس کے پاس ہو تو وہ بچہ کم سفر کرتا ہے، سٹیپ فادر یا مدر زیادہ سفر کرتی ہے. وہ انہیں سیٹل نہیں ہونے دیتے اپنے ادر اسپاؤس کو. پھر اس میڈم یہاں پہ آپ نہیں دیکھتے کہ کلچرل نارمز جو ہمارے آ جاتے ہیں یہ بڑا افیکٹ رکھتے ہیں؟ باہر اگر کنٹریز کو دیکھا جائے ہمارا کلچر بہت ریچ ہے اس حوالے سے، لیکن یہاں پہ آ کے وہ لوگ بڑے انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں اور ہم لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے سے نہیں جان چھوڑتے. بالکل آپ کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کورٹس میں ایک بہت ہائی کلاس کے کیسز نہیں ہوتے، لوور کورٹ کے بھی، لوور کلاس کے بھی نہیں ہوتے. وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں. ہائی کلاس کو پتہ ہوتا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کے بھی ادھر ہی آنا. جو مڈل کلاس، جس طرح آپ دیکھیں
اور وہ مڈل کلاس ہی سب سے بیسٹ کلاس ہوتی ہے، وہ لوگ تو اس کو میٹر آف گرج بنا لیتے ہیں. پھر وہ اگر جج ملاقات کا آرڈر بھی دے دے تو خواتین بچے کو سکھا پڑھا کے لے کے آتی ہیں کہ باپ کو دیکھتے ساتھ چیخیں مارنی شروع کر دینا. اور اسی طرح باپ اگر ہو تو باپ کے پاس تو یوزلی تو کسٹڈی کم ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر خاتون خرچہ مانگے تو وہ گرج میں کیس کر دیتا ہے کہ میں اس سے کہوں گا اچھا خرچہ مانگتی ہو تو بچے دے دو. تو اس طرح یہ دونوں ہر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ظالم ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں سٹیک ہولڈر پھر کون آ جاتا ہے؟ میڈم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو چینج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ معاشرے میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ اس میں دیکھیں ہماری معاشرے میں سب سے پہلے تو ٹالرنسی. اب پڑھی لکھی خواتین کے ماں باپ تو بالکل بھی دستبردار نہیں ہوتے. اب وہ زمانہ بالکل نہیں رہا کہ وہ کہیں کہ اب تمہاری ڈولی گئی ہے تو جنازہ ہے. وہ کہتے ہیں نبے نبے نہیں تو آ جانا. پھر وہ کلچر باقاعدہ بن رہا ہے اور بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ ایک دو بچے کر کے ڈیورس لے لیتی ہیں. پھر وہ بچے نانا نانی کا بھی ایک لائف ہو جاتا ہے، وہ انجوائے کرتے ہیں، فن لینڈ جاتے ہیں، ادھر ادھر ان کی لائف چل پڑتی ہے. اور وہ بچی سیلری لیتی ہے، اپنی گاڑی لے لیتی ہے، اس کی لائف تو وہ اب کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرتا. لوگوں نے ساری عمر بچے اسکول بیٹیاں چھوڑی ہوتی لی ہوتی، کریئر بنایا ہوتا ہے، تھپڑ کھانے اور بے عزتی کرانے کے لیے تو نہیں بناتے. اچھا میڈم، دوسرا یہی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ رپورٹس جو ہمیں موصول ہوئی اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شادیوں کی تعداد کم ہے، ڈیورس ریشو زیادہ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے پیچھے بیسک وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہمارے ہاں جو جہیز کا کلچر ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست ہے، غلط ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے لڑکا کتنا کما رہا ہے، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. مطلب لڑکی والوں کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی ایشوز سامنے آتے ہیں اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی ایشوز سامنے آتے ہیں، اور بعد میں الٹیمیٹلی دونوں طرف سے جب چیزیں چھپائی جاتی ہیں شادی کے بعد لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں اور ڈیورس ہو جاتی ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ایسا ہمارا معاشرتی طور پہ کوئی سسٹم لانچ کرنا چاہیے جس سے یہ بڑھتی ہوئی ریشو کو کم کیا جا سکے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں آپ نے ساری عمر کمایا ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے آپ کا بچہ اپنی لائف کی طرف جا رہا ہے، دونوں پارٹیز کنٹریبیوٹ کرتی ہے. دونوں پارٹی. خواتین کا وہ سامان انفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ نظر آ رہا ہے، یہ بیڈ ہے، یہ برتن ہے، یہ آدمی کے بھی گھر والے اسی وقت اپنا گھر سیدھا کرنے لگ جاتے ہیں اور گھر بناتے ہیں، وہ لیونگ پلیس دیتے ہیں. خاتون سامان لے آتی ہے، مل جل کے لائف شروع ہو سکتی ہے. میں جہیز کو سپورٹ نہیں کری، میں اور وہ دونوں مل کے بھی خرید سکتے ہیں. جو بھی سورسز اپنی فیملی کے لیے لائف کو آگے بڑھنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے وہ کرے. تو پھر ایک آدمی کے گھر والوں نے یا اس نے خود گھر بنا لیا، عورت تھوڑا بہت سامان لے آئی اور دونوں ٹالرنس کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں. جب بھی ایک فریق کے اوپر پورے کا پورا وزن ہو جائے گا، یا صرف لڑکی کے اوپر کے سامان بھی لے کے آئے یا بس کے بھی دیں، گھر بھی کرائے پہ لیں، اور یا لڑکے کے اوپر سارا وزن ہو جائے گا تو بہت زیادہ ناجائز بات، سروائیول مشکل ہو جائے گا. سروائیول مشکل. اس پہ میڈم مزید گفتگو کریں گے لیکن بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لے لیتے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ آسمہ تنویر رنداوا صاحبہ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ فزیکل ابیوز کے کتنے کیسز آج کل کورٹ کے اندر آ رہے ہیں، اور آپ کیونکہ کیس لڑتی بھی ہیں اور آپ کو بہت سارے حقائق سے آپ آگاہ ہوتی ہیں، یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر کیسز کے اندر کیا میل حضرات کے جو ہوتا ہے وہ قصور ہوتا ہے، یا فیمیلز کا بھی اس میں کوئی معاملات ہوتا ہے، یا دونوں طرف سے قصوروار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو یہ معاملات پیش آتے ہیں؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کیسز تو ابھی بھی بہت نمیورس کیسز ہیں. اگر 5 فیملی میٹرز ہیں تو اس میں 3 میں فزیکل ٹارچر کا ہے کہ فزیکلی مارا، تھپڑ مار دیا یا کچھ. ہمارے نا کلچر انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ دونوں میں چینجز آ گئی. اب خاتون کرتی ہے کام، آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ چیک بکس کے، اب تشدد یہ نہیں ہے تھپڑ مارا یا کچھ، اب تشدد یہ ہے چیک بک کے اوپر نظر رکھنی، پیسے لیے نہیں تو خرچوا دیے. اب وہ کام کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ارن کرتی ہے. آدمی کہتا ہے سروس اس صدی کی دو، کام بھی کرو، بچے بھی پالو یا کچھ، جوتیاں پچھلی صدی کی کھاؤ. وہ کہتی ہے جب میں کام اس صدی کا کرتی ہوں تو میں جوتیاں پچھلی صدی کی کیوں کھاؤں. یہاں پہ ڈفرنس ہوتا ہے. فزیکل وائلنس ایک حقیقت ہے، مرد وہ اسٹرکچر وائز اسٹرانگ ہے، عورت
پھر کمپیل کر دیتی ہے کس نے عورت زبان وائز آپ کو پتہ ہے اسٹرانگ ہے، پھر وہ اس نہج پہ دونوں پارٹیز آ جاتی ہیں کہ اس کی زبان چلتی ہے اور اس کا ہاتھ. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا میڈم کہ خاتون جو ہوتی ہے اس بات سے بہت کم کیسز میں ایسے ہوتا ہے لیکن سٹل ایگزسٹ کرتی ہیں ایسی خواتین بھی جو ڈراتی ہیں میں یہ کہوں گی دنیا کو میں نے مارا مجھے پیٹا بلیک میل کرتی ہیں. بلیک میلرز بھی لیکن یہ ریشو بہت کم ہے، یقین کریں کہ ٹالریٹ کرتی ہیں، بہت ٹالریٹ کرتی ہیں اور بہت مشکل سے کوئی عدالت پہنچتا ہے، پورا سفر کر کے اپنے گھر والوں کے ترلے کر کے پھر اس کے بعد جب آخر ہو جاتی ہے نا، ٹائم ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے، جب بچے سائیکولوجیکلی سک ہونے لگتے ہیں تو اکثر مائیں تب آتی ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ بس اب بچے پھر انکریج کرتے ہیں 13 سال کے. اب ڈیورسز وہ نہیں ہوتی کہ سال کا بچہ ہے 6 مہینے کا یا کچھ، یا تو اس سٹیج کے اوپر ارلیئر ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ روشو یہ ہے جب 13 سے 14 سال پھر وہ آدمی ہو عورت ہو وہ کہتی تمہیں بڑا برداشت کر لیا، بچے جوان ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو میڈم آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ جی دیکھیں ایک چیز تو میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ زیادہ تر سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں جینڈر ڈفرینسز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فیمیلز میں اس کی ریشو سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور جینیٹیکلی بھی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ کلچرلی باقی پرسپیکٹو سے بھی تو ایک تو جس طرح سے یہ ہے کہ ہم کہیں کہ رولز اور رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ زیادہ لے لی ہوئی ہیں فیمیلز نے، ٹھیک ہے، سینسٹیو بھی ہوتی ہیں. جی بائی نیچر دے آر سینسٹیو، ٹھیک ہے. ان کا آپ یہ کہیں میک اپ اس طرح کا ہے جینیٹیکلی کہ اتنا اسٹریس کو بیئر کرنا جو ہے بیسیکلی وہ آپ کہیں کہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. دیٹس وائی سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ان کے اندر. اور آن دا ادر سائڈ اگر ہم لوگ دیکھیں اس چیز کو کہ ریشو بھی بڑھ رہی ہے جیسے النیسز کی اور باقی چیزوں کی. اور ایک چیز اور بھی قابل غور ہے فیملی سسٹم کے پرسپیکٹو سے کہ ہم لوگ بیماریوں کو اگر دیکھتے ہیں، نفسیاتی مسئلوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہ جو فیملی سسٹم کی ایکسپینشن کا ٹائم آتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ چائلڈ ریئرنگ والی اس سے پہلی سٹیج پہ جب فیمیلز کی پریگنینسی ہے اور باقی چیزیں تو ان میں جو ہارمونل چینجز آتی ہیں اس کی وجہ سے بھی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. یس آئی وڈ لائک ٹو ایڈ ہیئر کہ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف میدائی آرگن آف دا باڈی ہے وہ خراب ہو جائے گا، دل ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرا لیں، ہیڈک ہے تو وہ ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ دماغ بھی بیمار ہو سکتا ہے، نفسیات بیمار ہو سکتی ہے سائیکولوجیکلی، اس کو بھی ویسے علاج کی ضرورت ہے جیسے ہمارے میدے کو یا ہماری ٹانگ ٹوٹ جائے یا بازو ٹوٹ جائے. ہم لوگ ابھی تک اس بات کو ہی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ہمیں دماغی ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے سائیکالوجی. تو میڈم آپ لاسٹ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری جنرل پبلک کو کہ اپنے معاملات کو سائیکولوجیکل النس کو دور کرنے کے لیے کس طرح سے پیش آنا چاہیے اور کیا معاملات ہیں جو اپنے گھر میں رکھیں تاکہ بچے ہوں بڑے ہوں یا کوئی بھی ہو وہ افیکٹ نہ ہو بلکہ آپ کے رشتے مضبوط ہوں؟ دیکھیں چیزیں جتنی جینون ہونا اوریجنلٹی ہوتی ہے. گھر میں رکھیں یا باہر آپ کی لائف اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ گھر اور باہر ایک ہو، آپ کو پریٹینڈ نہ کرنا پڑے. جب آپ پریٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو تو پھر ہی تو خرابی ہوتی ہے. آدمی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کا رول میرا کیا ہے، کفالت اس کی ذمہ داری ہے. جب وہ یا اس لیول کا کفالت نہیں کر سکتا یا جیسے میں نے کہا ہاں ضروری ہے کہ آدمی مکان پرووائڈ کر دے، عورت چلے سامان لے آئے، مل جل کے گھر ایک سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایک لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے شادی کے بعد. لیکن اف ہی از باؤنڈ ٹو پرووائڈ تو پھر وہاں پہ سختی ہے، سختی نہیں. اور اگر عورت کے لیے لڑکی کے لیے باؤنڈ ٹو برنگ آرٹیکلس یا سامان جہیز لانا کمپیلڈ ہے، مجبوری ہے، ضروری ہے، شرط نہ ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہاں دونوں رشتوں میں شرطیں نہ ہوں اور دونوں کی طرف سے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے اور مل جل کے کام کیا جائے. جب ایک بندہ بھی بیچ میں سے اسکپ ہوتا ہے نا مل جل کے کام تو پھر مسائل جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے شو میں آپ آئے اور بڑا